بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا رمضان پیوریفیکیشن آف باڈی، ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ ٹھیک ہے، اب اس جو بھی ٹائم ہے اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح کیونکہ یہ ٹاپک ہے بہت طویل نا، اس کو ہم کور کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو میں تھوڑا غیر روایتی انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت ساری باتیں آپ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں وہ اینگل دوں جو تھوڑا سا چھپا ہوا یا کم ذکر ہوتا ہے نا۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے، میں اپنا اگر واقعہ سناؤں کہ ہم بچپن سے روزے رکھتے تھے، تو ان روزوں میں ہوتا یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ ایکٹیو رہتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سحری کے بعد ہم فجر میں گئے، فجر کے بعد ہماری قرآن کلاسز ہوتی تھی، اس کے بعد ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور پھر گھر آتے تھے اور پھر دن میں ایکٹیویٹی کی، اور شام میں جب افطار کیا تو افطار کے بعد بھی ہمارے اندر بوجھل پن نہیں ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1999 کی بات ہے یا 2000 کی بات ہے، رمضان کا پہلا دن تھا افطاری کی، اور افطاری کے بعد جو ہے میری ایسی حالت ہو گئی کہ بالکل سست نہیں ہوتا انسان، بالکل جان نکل رہی۔ آج کل میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے یہ حالت نا، افطاری کرنے کے بعد ایسا بوجھل پن کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا آج کے دن۔ جبکہ رمضان جو ہے اور روزہ جو ہے وہ ہماری پیوریفیکیشن کا نام ہے، وہ ہمیں لائٹ کرنے کا نام ہے، ہمیں ہلکا کرنے کا نام ہے۔ تو لیکن یہ مجھے تجربہ ہوا، اور یہ بہت عرصے تک چلتا رہا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہم خوراک کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے کے بجائے، ہمارا وزن کم ہونے کے بجائے ہمارا بڑھنے لگا، ہماری عبادتیں کمزور ہو گئیں۔ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح میں وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، فجر کے سحری کے بعد فوراً نیند آ رہی ہے۔ اور یہ بڑا عرصے رہا، میرے ساتھ بھی رہا مسئلہ نا۔ اب یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میرا پرسنل ہے نا۔ دوسری طرف کیا ہوا، جو ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو آج سے کچھ 7-8 سال پہلے، تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر 1980s کے بعد سے فوڈ بدلا ہے، سارا انڈسٹریلائز فوڈ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انڈسٹریلائز فوڈ ہمارے پاس جب آنا شروع ہوا، پہلے ویسٹ میں بہت آیا، کمپنیز بن گئی، کارپوریشنز بن گئیں، وہ پروڈکٹ کو پیک کر دینا شروع کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے تازہ غذا جو ہوتی ہے ہمیشہ، اور نیچرل غذا، وہ ہمیشہ ایکسپائر ہوتی ہے جلدی نا۔ اور یہ جو جتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں، انڈسٹریل فوڈ جو ہوتا ہے، پروسیس فوڈ ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو شیلف لائف لمبی چاہیے ہوتی، تو انہوں نے اس کے اندر پریزرویٹو ڈالنا شروع کیے، پھر اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلائزر ڈالنا شروع کیے، پھر اس کے اندر انہوں نے ٹیسٹ انہینسر ڈالنا شروع کیے، اور یہ سب چیزیں ہمارے غذا میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک تھا کہ بھئی ہم باہر سے غذا لیتے ہیں، فوڈ لیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ، لیکن گھر میں جو چیز آتی ہے، آئل آتا ہے گھر میں، شوگر آ رہی ہے گھر کے اندر، بدلا فلور آ رہا، آٹا آ رہا ہے، ان سب کے اندر یہ مسائل ہیں۔ ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں اس طرح کی ڈلی ہیں تاکہ اس کو سستا کریں اور اس کی شیلف لائف بڑھا دی جائے نا۔ تو اب یہ دوسرا ڈیٹا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ اچھا، یہ اب تیسرا فیکٹ سنیں۔ تیسرا فیکٹ یہ ہے، جو آیا تو یہ ہمارے حکیموں کی طرف سے، لیکن اب تو ماڈرن سائنس میں بھی آ گیا، کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے کے بعد، خاص طور پر 12 سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے تک جو بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے کے بعد جیسی وہ پہلی غذا کھائے گا تو وہ میڈیسن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے جو آرگن ہے، لیور ہے، اسٹمک ہے، اور آپ کی آنتیں ہیں بڑی چھوٹی بڑی، یہ سب ان کی انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اپنی نیوٹریشن کے لیے بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں اب جو ہمیں چاہیے نا فوری طور پر، ہمیں اپنی جسم کی اپنی سروائیول کے لیے کوئی نیوٹریشن فوڈ چاہیے۔ اچھا، اس وقت اگر وہ فوڈ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اگر ہم کوئی ایسی غذا کھائیں جو کیمیکل والی ہو، تو اس کو وہ فوری طور پر ایبزارو کرتے ہیں جسم پر نا، کیونکہ ان کو فوڈ چاہیے ہوتا ہے نا۔ اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ جسم کے اندر پیوریفیکیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہے نا۔ اچھا، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ عرصے میں چلنا شروع ہوا، اور ہم خاص طور پر جو لوگ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، تو وہ بھی بریک فاسٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی رات 12 گھنٹے کا کم از کم فاسٹ ہوتا ہے آپ کا نا۔
تو پہلی غذا ہم پتلا ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں یا ہم کوئی کارن فلیکس کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، اس کے اندر بھی پریزرویٹو ڈلے میں، اور پہلی مرتبہ ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے، وہ پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں چلنا شروع ہوا نا. اچھا، ہم جیسے مسلمان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم روزہ افطار کے وقت بھی ہمارا وہی موقع ہوتا ہے کہ ہم 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے، دنیا میں تو 18 گھنٹے تک کا روزہ ہوتا ہے، ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہماری جسم مانگ رہی ہوتی ہے نا انرجی، اور اس وقت ہم کوئی کیمیکل ملا ہوا لال شربت، کوئی کالا شربت، کوئی پیلا شربت ہے، کوئی ایسا بیسن جس میں ملاوٹ ہوئی بھی ہو. آپ کو پتہ ہے بیسن ہمارے یہاں اکثر جگہوں پر بیسن جو ہے وہ چنے کی دال سے بنتا ہے. چنے کی دال مہنگی ہے اور بیسن سستا ہے. مطلب چنے کی دال آپ پیسیں گے تو بیسن بنتا ہے، سادہ اصول ہے. لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو چنے کی دال مہنگی ملے گی اور بیسن سستا ملے گا. وہ سستا کیسے ہو نہیں سکتا نا، اس کا علاوہ کچھ اور ملا ہوا. خیر، تو یہ سب چیزیں جو فساد ہمارے غذا میں آنا شروع ہوا تو ہم لوگوں کے اوپر رمضان میں اتنا بھاری پڑتا ہے کہ ہم افطار کے بعد تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارا. اب آپ کے پاس 3 ڈیٹا ہے. ایک تو ہے کہ ہمارا افطار کے بعد ہم ہیوی محسوس کر رہے ہیں، دوسرا ہے کہ کیمیکل دنیا میں انڈسٹریل فوڈ آ گیا، اور تیسرا آیا ہے کہ بھوکے رہنے کے بعد جیسے ہی ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کا میڈیکل امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے، اور چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. ان تینوں چیزوں کے بعد جو دنیا میں جو کام ہوا ہے، جو اب آج کل نظر آ رہا ہے بہت، کہ دنیا میں دوسری جو ہے، پہلی جو موت کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہارٹ پرابلم ہے، اور دوسری ہے کینسر. ٹھیک ہے نا. اور کینسر اسی ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے بنتا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، اور روزے میں تو خیر یہ بہت ماڈل ہوتا ہے، اور عام دنوں میں صبح کا ناشتہ، تو وہ میڈیسن بن کر جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جسم میں فساد برپا ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم گریجولی ایک عرصے سے وہ کھا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کینسر فارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارے پاس چوتھی انفارمیشن آئی. اب 5ویں انفارمیشن یہ ہے کہ ایک آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ دنیا میں جب یہ کینسر بڑھنا شروع ہوا تو اس کا علاج نکالا گیا نا. علاج اس کا کیا نکلا، وہی جس کو ہم فاسٹ کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہیں ڈاکٹر کی کتاب ہے جیسن فنگ نا. ٹھیک ہے نا. ان کی کتاب ہے کینسر کوڈ، دی کینسر کوڈ کے نام سے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کینسر کا علاج یہ ہے کہ بھوکا رہ جائے، فاسٹ کیا جائے. مطلب ایک تو رمضان روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ریلیجس، اس میں ہمارے پاس بھی عیسائیوں میں بھی روزہ ہے. ابھی بھی ایسٹر گزرا ہے تو وہ 40 دن کے روزوں کے بعد ایسٹر ہوتا ہے. ان کے سب تو نہیں رکھتے، لیکن ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں روزہ. تو اتفاق سے ان کا ایسٹر اور ہمارا ایسٹر ان کے عید ہوتی ہے، جیسے ہماری عید الفطر ہے نا، قریب قریب آئیں دونوں. تو یہ مذہبی اس کے اندر پرانا ہے. تو وہ تو پریکٹس تھا، لیکن اب سائنسی دنیا سے ثابت ہوا کہ اگر ہم روزہ رکھیں، ہم فاسٹ کریں گے تو ہم کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، کینسر سے بچ سکتے ہیں. تو یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے ذریعے کس طرح ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ایک عبادت جو صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہے، مطلب کہ کئی ہزار سال سے موجود ہے، وہ آج اس کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ فاسٹنگ جو ہے وہ کس طرح آپ کی اس بیماریوں کا علاج ہے، کینسر کا نا، خاص طور پر کینسر کا نا. اب یہ ایک ہمارے پاس آیا. اچھا، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تقریباً 14 سے لے کر 18 گھنٹے تک بھوکے رہیں گے نا، یہ لازمی ہے. لیکن اس کے اندر اب ہمارے روزے سے اس کا فرق ہے تھوڑا سا نا. فرق یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ واٹر لے سکتے ہیں، اس لیے اس کو واٹر فاسٹ بھی کہتے ہیں نا. اگر پانی پی سکتے ہیں، آپ چائے پی سکتے ہیں بغیر دودھ کی، آپ کافی لے سکتے ہیں، اور اس طرح کی 2-3 چیزیں آپ لے سکتے ہیں نا، بس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں. تو وہ کینسر کے علاج میں وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے اس کو واٹر فاسٹ کہتے ہیں عام طور پر. میں نے بھی کئی دن پریکٹس کیا ہے اس کا، واٹر فاسٹ کا نا. تو وہ
لیکن پھر آگے بڑھی. ہم مسلمانوں نے کہنا کہ یار ہمارا تو روزہ ہوتا ہے اس میں پانی بھی نہیں ہوتا. پھر آگے ایک اور ریسرچ ہوئی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ کم از کم یہ جو ہمارا روزہ ہے یہ کہلاتا ہے ڈرائی فاسٹ، کہ کم از کم ایک جو ڈرائی فاسٹ ہوتا ہے یہ 3 واٹر فاسٹ کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک دن ڈرائی فاسٹ کر لیں تو وہ 3 واٹر فاسٹ کے برابر ہوتا ہے. باقی دن آپ نارمل گزاریں نا. اچھا، آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے نا، پیر کا اور جمعرات کا. تو ہفتے میں ان کے 2 روزے اس فارمولے پہ بالکل فٹ آتے ہیں نا. تو وہ ان کو زندگی میں کوئی بیماری نہیں تھی. ان کا وصال بھی جو ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی یہودی نے ان کو زہر دے دیا تھا، اس کا پھر امپیکٹ پڑا تھا، اس پہ بخار ہوا تھا، لیکن ان کی لائف میں ان کو کوئی بیماری نہیں تھی. تو یہ میں ایک سمجھے کہ چھوٹی سی اورینٹیشن یہ دی ہے کہ کس طرح سائنٹیفک ورلڈ ایک قدیم عبادت کو ثابت کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچی ہے. آج آپ جائیں ان کو فالو کریں چاہیں تو فیس بک پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے. آپ لرن کریں گے کس طرح وہ دنیا میں اس بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں صرف لوگوں سے فاسٹنگ کروا کر. ایک ہیں ڈاکٹر ایرک برک، شاید سنا ہو آپ لوگوں نے. ڈاکٹر ایرک برک کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے نا. ابھی رمضان سے پہلے، ہر رمضان سے پہلے وہ اس کو یوٹیوب پر دوبارہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم کینسر جو ہے نا مڈل ایسٹ میں پایا جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں وہ کہتا ہے اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ روزے رکھتے ہیں اور بہت روزہ رکھتے ہیں. مطلب کہ مڈل ایسٹ میں ایک رجحان تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا. میں نے دیکھا کہ بہت سے رجحان ہے کہ ویکلی ایک روزہ رکھنے کا بھی مسلمانوں میں. ہمارے یہاں پھر روزہ کم، مطلب کہ بہت سے میں نے جگہوں پہ دیکھا لوگ نہیں رکھتے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں بڑی تعداد میں رکھتے ہیں نا. تو وہ سائنٹیفک ڈیٹا یہ جمع کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے کم جو کینسر ہے وہ مڈل ایسٹ میں پایا جاتا ہے. اس پہ پوری ویڈیو ہے ڈاکٹر ایرک برک کی نا، کہ کس طرح بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی کھاتے ہیں جو آج کل بہت خوراک ہماری بڑھ رہی ہے، کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں انتہائی کم کینسر ہے نا. اس کی وجہ وہ یہ ثابت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرائی فاسٹ کرتے ہیں. تو ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اب شاید مجھے لگ رہا ہے 21ویں صدی اسی بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو پہلے کیا تھا، دور تھا جس میں عبادتیں جو ہم کرتے تھے تو وہ خدا سے تعلق کے لیے ہم سمجھتے تھے اور اس کو بغیر کسی جس کو کہتے ہیں نا سمجھے بغیر حکم کو مانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے. لیکن پچھلی صدی کے اندر 19 اور 20 سینچری کے اندر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ریشنل تھنکنگ بڑھنا شروع ہوئی. وہ ریشنل تھنکنگ تیزی سے بڑھی کہ اس نے ہر چیز کا کہا کہ جواز تلاش کرو، ہر چیز کی وجہ، کاز ہونا. ٹھیک ہے، تو جب وہ کاز تلاش کی گئی، جب جواز تلاش کیا گیا، کرتے کرتے جو 21 سینچری ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے پر آ گئی خود بخود. انسانی تھنکنگ پیٹرن وہاں تک آ گیا کہ وہ ریلیجیس پریکٹسز کو بھی سائنٹیفکلی ثابت کر رہا ہے کہ انسانیت کی بینیفیشری ہے، بینیفٹ. تو یہ روزے کا بیک گراؤنڈ ہمارے پاس آیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، آپ سیلف کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بھوک نہ لگنے سے کا تعلق نہیں ہوتا. ہاں، بھوک تو انسان کو لگتی ہے، لگنی چاہیے. دیکھیں، بھوک نہ لگے پھر روزہ رکھیں تو پھر اتنا سیلف کنٹرول نہ ہونا. سیلف کنٹرول جب ہی ہے کہ جب آپ بھوک لگ رہی ہے. پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کا جو عنصر تھا، صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ وہ ہماری طرح رمضان میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ سوئے جا رہے ہیں یا ریلیکس کر رہے ہیں. وہ رمضان میں اسی طرح ایکٹیو رہتے تھے، عام رہتے تھے، اسی طرح کاروبار کرتے تھے. نہ ہمارے یہاں کی طرح ایئر کنڈیشن ہوتے تھے، نہ ہماری طرح ان کے لگژری لائف ہوتی تھی. وہ اسی طرح صبح اٹھتے تھے، دن بھر کام کرتے تھے، آرام کرتے تھے. تو ان کو بھوک اسی شدت کے ساتھ لگ رہی ہوتی تھی. تو یہ تو ہے کہ جی 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 دیکھیں، اس کا حل سمپل سا یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 12 آپ افطاری سے لے کر سحری تک آپ کو پانی پینا ہے. 12 مطلب کہ 15-16 گھنٹے آپ پانی نہ پئیں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پانی کا ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے جب آپ لانگ ٹرم پانی نہ پئیں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ایک زمانے میں ہوا تھا، جب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. افطاری سے لے کر سحری تک آپ کو 10 سے 12 گلاس اپنا انٹیک لینا ہے کسی طرح میں.
تو وہ آپ لیں تو کبھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا وہ پینے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار ہمیں 2-3 لازم ہے. تو وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے کہ آپ اس میں لیمو ڈال کر پئیں اور اس طرح پئیں تو آپ کو بھاری نہیں لگتا جسم پر نا. تو ہم تو اپنے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ لیمو کاٹے اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پانی بنا کر رکھ لیا, اس کو پیتے رہے نا. تو وہ آپ کو ڈیفیشنسی کبھی پوری نہیں دے گا. ڈیفیشنسی کا مطلب لانگ ٹرم واٹر ڈیفیشنسی ہوتا ہے. کوئی 1-2 دن کی ڈیفیشنسی انسان کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتی زیادہ نا. تو یہ ہو. اچھا ایک اس کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا کہ ہمارے یہاں پچھلے سالوں میں 20-25 سال میں خاص طور پر بچوں کی پریکٹس یہ ہوئی کہ بچے جو کھانا چاہیں ہم ان کو فراہم کر دیں. جو جی چاہے ان کا وہ ان کو کھانا ہے. وہ پیزا آرڈر کر دیں تو وہ برگر آرڈر کر دیں, وہ ڈرنکس آرڈر کر دیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگری فزی ڈرنکس ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ کینسر کازنگ ہے نا. اچھا وہ عادت ہمیں تو ماں باپ کے ہونے سے ایسے کہتے ہیں بھائی میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے, بھائی میں تو چاہوں گا کہ میں ہر فرمائش کی پوری کروں نا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ سمٹم جو 40s کے بعد یا 50s کے بعد لوگوں کو بیماریاں ہونے لگتی تھیں, اب وہ 20s میں 30s میں شروع ہو گئی بیماریاں نا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں روزہ ہے وہ بھوکا رہنے کو کہتا ہے, وہ اپنے سیلف کنٹرول کو کہتا ہے, وہ نفس کو مارنے کو کہتا ہے نا. نفس کو مارنا تو میں ٹرم صحیح نہیں سمجھتا کہ نفس تو پازیٹیو بھی ہوتی ہے. آپ کو جو کہتے ہیں کہ نا سیلف کنٹرول کراتا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے کھانے کا نہیں کھانا. اب دیکھیں بالکل ریورس ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ جو چیز چاہو, رات 12 بجے بھوک لگے تو آپ فوڈ پانڈا سے آرڈر کر دو, گھر آ جائے گا کھانا. رات 2 بجے تک ہمارے محلے میں رات 2 بجے سپلائی ہو رہی ہوتی کھانے کی نا. ایسے ہی ہے نا. ہاں اصل اس کا نتیجہ اس وقت پتہ نہیں چلتا, وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں 20s میں ہوتے ہیں, لیکن جب وہ بیماری ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کھایا پیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نا. روزہ اب کیا کرا؟ روزہ کرا رہا ہے سیلف کنٹرول. نہیں, جو جی چاہ رہا ہے وہ کھانا نہیں ہے. بالکل ریورس ہے. اور ہم تربیت 11 مہینے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, پھر روزہ رکھواتے ہیں بچوں سے, اور بچے تو اضطراب کا شکار ہو جائیں گے لازمی بات. تو اب میں بھی اپنی فیملی کے اندر ہم نے ٹائم رکھا ہوا کھانے کا نا. ہم بھی مہینے میں 1 دفعہ کھا لیتے ہیں پیزا اور یہ چیزیں نا, لیکن روٹین میں ہم نیچرل فوڈ, گھر کا بنا ہوا فوڈ کھاتے ہیں نا. اور بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, چند دن بعد عادت ہو جاتی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے جو ہمارا, جس کی وجہ سے روزے سے ہم رزلٹ نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہ ایک پورا تھا کہ ہم باڈی کو پیوریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو روزہ رکھیں, لازمی بات ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کا جو افطار ہوتا ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم لازماً نیچرل فوڈ سے کرنا ہے. ہمیں کوئی کیمیکل والا فوڈ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کہوں آج کا روزہ آپ کریں, آج آپ کو امپیکٹ پتہ چل جائے گا. میں آپ تھوڑا بتا دیتا ہوں, تو وہ آج سے آپ کو پتہ چل جائے گا. 3 دن آپ کریں گے تو, اور اگر آپ نے 10 دن کر لیا تو آپ کہیں گے بس ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ روزہ ہوتا ہے کہ اتنا لائٹ فیل کرنا نا, اس میں یہ انرجی ہوتی ہے. تو آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کا ہٹ کر بیان کر دیتا ہوں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ افطار جب ہم کر رہے ہیں نا, تو ایک تو یہ بات طے ہوگی کہ ہمیں نیچرل فوڈ کی طرف جانا ہے نا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی کیمیکل والی چیز پہ نہیں جانا ہے. دوسرا ایک اور جو سائنسی طور پہ ثابت ہوا ہے کہ ہم جو میں کیا کہوں گا کہ اس کے اندر ہم میٹھا ہوتا ہے, عام طور پر میٹھا اور نمکین نہیں ملاتے نا. آپ افطار کریں, اس میں سب سے پہلے ہم جس کو کہتے ہیں نا فروٹ لیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر اگر آپ نیچرل ڈرنک لیں نا, مطلب پانی, عجیب سا لگے گا کہ پانی نہ پئیں نا, پانی کے بجائے جو آپ لیمنیڈ بنا لیں گھر میں, یا آج کل تو اسٹرابری کا ہی بن جاتا ہے, اسٹرابری پانی میں اور لیمو میں ڈال کر بن جاتا ہے, ایک وہ بن جاتا ہے, منٹ کا بن جاتا ہے. اس طرح کے ہیں 3-4 قسم کے, تربوز کا ہی بن جاتا ہے, وہ آپ ڈالیں, وہ لیں, پانی نہ لیں, اور فروٹ لیں, صرف میٹھا لیں, اور کوئی کیمیکل والا میٹھا نہیں, مطلب کہ کوئی جوس نہیں. اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم عام طور پر کیا لیتے ہیں, مشہور زمانہ پاکستان کے پکوڑے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کمبینیشن میں یہ بہت خراب ہو جاتے ہیں نا.
میں نہیں کہہ رہا کہ نہ لیں، یہ آپ کو ہیوی کرتا ہے نا، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ یہاں لائن کھینچنی ہے، یہ آپ کو پہلے لے لینا ہے۔ اور کھجور لازمی، فروٹ میں آپ کھجور بھی ڈال دیں، ڈیٹس لکھ دیتا ہوں میں۔ سب جتنے بھی باہر سے آ رہے ہیں شربت، سب میں چینی ملی ہوتی ہے نا، سب میں ملے ہوتے ہیں۔ آپ یہ گھر میں بنائیں، بڑا آرام سے وہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی 4-5 قسم کے کیے ہیں گھر میں، اسٹرابری والا کیا ہوا ہے، ایک تربوز کا کیا ہوا ہے، ایک خربوزے کا بن جاتا ہے۔ پانی تھوڑا سا بعد میں پئیں، فوری طور پر پانی نہ پئیں، پانی ہم پہ ہیوی محسوس کرتا ہے نا۔ پکوڑے جو ہے نا وہ ہماری فقہ کے اندر لازمی پارٹ ہے، تو اس کو کیا کریں، نماز کے بعد کھا لیں۔ پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسم میں جو توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے ہاں اس کو ذرا مدد دیتا ہے۔ ہاں، تو نماز کے بعد کھائیں، کیونکہ میٹھا ہے نا، میٹھے کے بعد نمکین کھانا آپ کو بہت ہیوی کر دیتا ہے۔ آپ جائیں یہ کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اس کے بعد واپس آئیں، پھر آپ پکوڑے اور سموسے کھانے، تھوڑا دے کھانا ہے۔ اصل میں ہم خوراک کی طرح کھاتے ہیں، وہ 1-2 پکوڑے 1-2 سموسے کھا لیں کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بیٹھ کر اس کو خوراک کی طرح کھائیں گے تو ہیوی ہو جائے گا۔ یہ سب سے آئیڈیل کنڈیشن ہے، نمکین آپ کو یہاں کھانا ہی نہیں ہے، یہ تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ یہ برداشت نہیں ہو رہا تو پہلے اسٹیج پر آپ یہ کریں کہ میٹھا پہلے کھا لیں اور تھوڑا سا 1-2 منٹ کا بریک کر آپ نمکین لے لینا، اس کے بعد میٹھا نہ کھائیں۔ یہ بھی ایک مڈل کی سچویشن ہے، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ بہت آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد کھائیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ نہ ہو کہ پکوڑے سموسے یا نمکین کوئی بھی چیز کھانے کے بعد آپ پھر شربت پی رہے ہو، کوئی میٹھا کھا رہے ہو، پھر وہ نہ کریں، پھر میٹھا یہاں نہیں ہوگا بالکل نا۔ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو اس کے بعد آپ کھائیں، اور یہ اس پوزیشن پہ الگ الگ کر آتے ہیں تو بہت آئیڈیل ہے۔ اور اس کے بعد بہرحال جسم میں اتنا خوراک ہوتی ہے کہ پھر انسان رات کا کھانا ہے تو وہ عشاء کے بعد کھا لے، اس طرح کھا لے۔ تو یہ آپ کو چند دنوں کے اندر زبردست قسم کا فاقہ دینا شروع کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ چاٹ چل رہی ہے، شربت چل رہا ہے، پکوڑے آ رہے ہیں، اور برداشت، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ، ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا نا۔ اور ہمارے پاس جو افطار کے وقت خوراک آتی ہے تو ہمارے پاس وہ فزیکل سے زیادہ ایموشنل ہنگر ہوتی ہے، وہ نا نفسیاتی طور پر ہم ہوتے ہیں کہ یار 18 گھنٹے ہو رہے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب بس ساری قسمیں توڑ دینی اور اب ٹوٹ پڑنا ہے۔ تو یہ آپ چند دن کریں گے نا، خود بخود آپ کا مزاج میں وہ جو کہتے ہیں نا، ہاں، جو کریونگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو فروٹ ہے، اس میں فروٹ چاٹ جو ہے اس میں پھر چینی نہیں ہونی چاہیے، لازمی ایسے چینی نہیں ہوتی، بس سمپل سا کالی مرچ، نمک، کالی مرچ، یہ چاٹ مسالہ ڈلتا ہے، بڑا اچھا بن جاتا ہے اس کا۔ اور بہت زیادہ فروٹ بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر نا، ہم بہت زیادہ مکس کر دیتے ہیں نا، اس کا کمبینیشن ہوتے ہیں فروٹ چاٹ کے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، میں نے خاص طور پر لاہور پہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز فروٹ ڈال دیتے ہیں نا۔ ہم کیلے امرود سب سے اچھا ہے، ہم کراچی والے ہمارا فروٹ چاٹ جو ہے نا وہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتے ہم نا، وہ کیلے امرود والا الگ ہوتا ہے، پھر دوسرے الگ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈرنک بنانی ہے تو ایک تو گڑ ہے نا، دوسرا بہت اچھا آپشن اسٹیویا کا ہے نا۔ اسٹیویا ایک نیچرل سویٹنر ہوتا ہے، وہ بہت اچھا، اس وقت کوئی آپ کو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ پھر کھانا کھائیں، اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو پھر خوراک کھانا کھائیں۔ دیکھیں سبسٹیچیوٹ تو بہت کچھ ہے، وہ تو پھر ایک پوری 6 مہینے کا کورس ہے وہ کہ آپ کو کہوں کس کس فلور کی کیا چیز بنتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد ہے کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے بعد آپ کو روزہ پتہ چلے گا روزہ ہوتا کیا ہے، یہ ہرڈل ہے ہماری لائف کے اندر میں۔ لیکن اس میں ہوتا تھوڑا یہ ہے کہ یہ باڈی سب کی الگ الگ ہوتی ہے نا، چونکہ ہم صبح دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے جو اسٹمک کو جو ہے نا تھوڑا سا ہلکے ہے، آپ کو پتہ ہے میٹھا لائٹ خوراک ہوتی ہے، بہت لائٹ ہوتی ہے نا، تو وہ معدے پہ ہلکا اثر پڑتا ہے اس کا نا۔
اب آپ کی باڈی اگر اس کی اجازت دیتی ہے، اگر آپ کو سستی نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے افطاری کے بعد کھانا کھا لیں، لیکن جیسے میرے ساتھ ہے میں نہیں کھا سکتا نا، میں دیر سے کھاتا ہوں نا، وہ آپ کی باڈی ٹائپ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں اس کو نا، ہیوینیس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دم سے بھوک، وہ تو بنیادی بات ہے بھوک چھوڑ کے. اب آپ روٹی سالن اگر فوراً کھا لیں تو اب آپ سوچیں نا پھر کیا جسم پہ اثر پڑتا ہے نا. اور ایک اور بات کہ پانی ہم کتنا پی سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ پیاس کی ہوتی ہے. پانی ایک دم کا استعمال نہ کریں، مطلب کتنا ایک دم نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پانی پئیں نا، آپ صرف یہ نیچرل ڈرنک جو ہے نا وہ 1 گلاس پی لیں، اور پھل کا فروٹ چاٹ کھائیں گے وہ پیاس آپ کو لگنے نہیں دے گا نا. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد سحری تک 10 سے 12 گلاس آپ کو پینے، وہ آپ انٹیک لیتے رہیں. اس میں پھر میں نے بتایا کہ اس میں جو سکنجبین ہماری ہوتی ہے عام طور پر، وہ اگر بنا لیں تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے آج کل کے موسم میں نا. اس میں بس سکنجبین میں یا تو گڑ ڈالیں یا اسٹیویا ڈالیں، چینی نہ. اگر سحری کو تھوڑا سا 2 چمچ دہی کھائیں تو اس سے پیاس جی جی، دہی سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا نا. اب ہم آتے ہیں سحری پر، آ جاتے ہیں. اب سحری کیا کرے گی؟ سحری کے اندر جو غلطی کرتے ہیں نا، وہ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پراٹھا. وہ ہمارے کسی نے کہا نا کہ ہمارا پراٹھا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ایک پراٹھا فجر سے ظہر تک چلے گا، دوسرا ظہر سے عصر تک چلے گا، اور تیسرا جو ہے نا عصر سے مغرب تک چلے گا. تو پراٹھے کھاؤ، اور دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آخر میں پھر پانی 2-3 گلاس چڑھانا. یہ آپ کو پورا دن میں روزے آپ کو خراب کر دے گا. یہ پیوریفیکیشن آف باڈی جو ہے نا اس کے خلاف ہے. تو ایک تو پراٹھا نہیں کھانا. اب بچے اچھے کھا سکتے ہیں تو ان کو کھلا دیں، کیونکہ بچوں کے اندر انرجی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اچھا، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ یہاں پر اگر چائے لینا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے لے لیں ٹی نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. یہاں آپ واٹر لے لیں پہلے نا، پانی پینا ہے پانی پی لیں. چائے لے لیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ لسی لینا چاہتے ہیں، لسی یا دہی یہ بھی پہلے لے لیں، کیونکہ یہ بہت اس موسم میں تو اسٹیویا والی لسی خاص طور پر، یا گڑ چاہیں تو ڈال لیں تو وہ بہت افیکٹو رہتی ہے، دن بھر آپ کو پیاس نہیں لگی. چینی نہیں ڈالنی نا. یہ آپ پہلے لے لیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو جو سحری ہے وہ کرنی ہے، اور آخر میں آپ کو گرین ٹی پینی ہے نا. گرین ٹی پیاس ایک دم سے بجھا دیتی ہے نا، ایک دم بجھا دیتی ہے ایک دم سے. تو آخر میں جو پانی پینا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو پورا معدہ خراب کرتا ہے، بھاری پن پیدا کرتا ہے، دن بھر آپ کا برا گزرتا ہے. لیکن گرین ٹی فوری طور پر آپ کی پیاس کو بٹن کی طرح بند کر دیتی ہے. آدھی کپ گرین ٹی پی لیں، پانی پہلے پی لیں، ٹھیک ہے نا. ہاں 2-4 گھونٹ پینا ہو تسلی کے لیے پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے مجھے اتنی پریکٹس ہوئی ہے کہ میں آخر میں پانی بالکل نہیں پیتا نا. جی ہاں، تھوڑا سا تو یہ میں سب پر لازمی نہیں ہے. جس کو موڈ ہو لسی پینی ہے تو لسی پینے کے بعد سحری نہیں کھائی جاتی، بھوک نہیں لگتی. جی جی، تو نہ کریں سحری. لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں لسی پی لی بس دن گزر جائے گا. بچوں کا استعمال لازمی ہے سحری کے وقت. سحری وقت پروٹین تو بہت لازمی چیز ہے. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ پروٹین لیں، انڈا لیں، گوشت لیں، یہ بہت، ہاں وہ لے لیں. روٹی بھی لیں تو روٹی کم لیں نا. کوشش کریں کہ ہمارے یہاں ایک فوڈ میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم روٹیاں بہت کھاتے ہیں نا. روٹی کی خوراک، آپ نے ترکش کو دیکھا ہوگا، ترکش میں اتنی سی روٹی ہوتی ہے، اتنا سارا ان کا باؤل میں سالن ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں بس تھوڑا سا سالن ہوگا، 2 بڑی 3 روٹیاں اور رکھی ہوں گی نا. تو یہ کمبینیشن ہمارا خراب ہے نا. اور اگر بریڈ لے لیں وہ ٹھیک ہے، براؤن بریڈ. بریڈ تو لے لیں لیکن ہم تجویز نہیں کرتے بریڈ کو. یہ ٹی اور لسی نا آپشنل ہے، ضروری نہیں کہ لیں. اگر آپ کو لینی ہے تو آپ لیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے تو پانی پئیں، سحری کر لیں. تو یہ 2 چیزیں آپ کریں گے تو پیوریفیکیشن آف باڈی آپ کو محسوس ہوتی کیسے ہے نا. تو یہ ہم اور لوگوں سے بھی ذکر کریں جو پریکٹس کرتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری باڈی اگر لائٹ نہ ہو رمضان میں تو روزہ میں سمجھتا ہوں اسٹارٹ ہی نہیں ہوا نا، پھر ہمارا پریکٹس اسٹارٹ نہیں. تو یہ ہمارا ایک پارٹ تھا نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم اگلے پر آ جاتے ہیں، ہارٹ کے اوپر نا.
اچھا، قرآن کے اندر جو لفظ ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے اقوام پر کیے گئے تھے. اس کا مطلب کہ روزہ ابھی نہیں، پہلے کا ہے نا. اور لعلکم تتقون، تاکہ تم کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہے نا. تو اب یہاں جو ہمارا روزہ ہے، اچھا وہ پتہ نا روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انگلش جب لکھیں گے تو ہم سوم لکھیں گے نا، اس لیے کہ انگلش میں ٹرمنالوجی ہمیشہ عربی کی استعمال کی جاتی ہے نا، اردو کی استعمال نہیں کی جاتی. تو روزہ جو ہوگا ہمارا، اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے تقوی. کلیئر ہے؟ اب تقوی بڑی ایسی لفظ ہے جو بڑا ہی کنفیوزنگ لفظ ہے. ہمارا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے عام طور پر، اور صحیح کیا جاتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، ڈر کے معنی میں کیا جاتا ہے ہے نا، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس سے پہلے اقوام پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہارے ڈر پیدا ہونا. اچھا، کچھ لوگ ترجمے میں تقوی لکھتے ہیں، کچھ ڈر لکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر ڈر کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. تقوی چونکہ اردو میں ترجمہ کیا ہے نا، تو ہم اس کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنے معنی پہنا نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے معنی پھیلا دیتے ہیں ہم نا، ہم وہ قرآن کے معنی میں نہیں لیتے نا. ٹھیک ہے، یہ ڈر وہ نہیں ہے جس کو ہم ڈرنا کہتے ہیں. یا میں آپ کو کہوں کہ بھائی مثال دوں کہ کسی بچے کو میں دوں پانی کا گلاس بھر کرنا، بالکل لبالب بھرا ہوا ہونا، اور میں کہوں کہ آپ کو جانا ہے اور باہر وہ لان میں جانا ہے اور وہاں ٹچ کر کے واپس آنا ہے نا، ٹھیک ہے، اور پانی کا ایک قطرہ نہیں گرنا چاہیے. تو اب اس کو جو خوف ہوگا پانی گلاس لے کر، وہ کنسنٹریشن کے ساتھ یوں بچی جا رہی ہے، جا کے فرض کریں یوں جا رہی ہے، اب وہاں تک گئی اور پھر واپس آئی نا. اب اس کو اس پانی گرنے کا خوف ہے نا، یہ اس خوف کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ ڈر نہیں ہے جس کو ہم ڈرنا کہتے ہیں جو اردو میں معروف ہے. یہ وہ رسپانسبلٹی کا ڈر ہے، وہ کہ انسان اپنی ذمہ داری میں کوئی کمی نہ کر دینا. یہ کانشیس ہونے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، واضح ہو رہی بات نا. یہ کانشیس ہونے کا نام ہے، یہ ڈر ذمہ دار ہونے کا نام ہے. اگر اردو کا لفظ میں کہوں نا، رسپانسبل ہونے کا نام ہے نا، کہ میں بس پانی میرے گلاس میں اور میں اس کو بس کسی طرح ہو نہ ہو، پاؤں نہ ٹکرا جائے میرا، کہیں میں اٹک نہ جاؤں، کہیں میں ہل نہ جاؤں، کہیں گر نہ جائے، میرا ہاتھ ٹیڑھا نہ ہو جائے. اب یہ جو آپ کا ہے نا، یہ تقوی ہے. اب قرآن میں جہاں بھی آپ تقوی کے بارے میں پڑھیں گے نا، تو آپ کو یہ معنی سمجھیں تو آپ کی دنیا ہی بدل. آپ کہیں گے اچھا قرآن میں یہ معنی ہے. اب مثال کے طور پر پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، بے شک یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو جو لوگ اسلام نہیں لے کر آئے تو وہ کیا کریں گے، ہے نا. یا یہ ہے کہ جس نے ابھی پڑھنا شروع کیا تو تقویٰ تو انہوں نے پیدا ہی نہیں ہوا. اگر آپ اسلامک ٹرم کو تقوی کے طور پر لیں گے تو تقویٰ تو پیدا نہیں ہوا. تو پہلی آیت میں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ابھی تو ہمیں تقویٰ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے اس بیہیویئر کا نام لیا گیا تقویٰ جو ایک رسپانسبل بیہیویئر ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ رسپانسبل بیہیویئر رکھتا ہے، اپنی ذمہ داری لیتا ہے، ایسے نہیں کہ پڑا ہوا ہے سوئے جا رہا ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے اس کا، نہ پینے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ہے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، مست ملنگ دنیا میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ایسے لوگ نہیں. جو رسپانسبل ہو، جو اپنی لائف کو ایک ذمہ دار انداز سے چلانا چاہتے ہوں، اپنا جو کام ہے اس کو پورا کرتے ہوں، کمپلیٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے نا، کوئی ٹاسک دی ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ، اس کے سارے لوازمات کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہوں، وہ ان کا مزاج کا پارٹ ہو، ان کے لیے ہدایت ہے قرآن.
یہ آج کل خاص طور پر ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، جب اٹھو جب سو، میں بچوں میں اس لیے آ رہا ہوں، میرے بچے میری فیلڈ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ رسپانسبل بیہیویئر نہیں بنتا نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں ایک پروجیکٹ میں تھا، وہ جیلوں میں لٹریسی پروگرام کرنا تھا نا، وہ میں نے الحمدللہ ایک زمانے میں کراچی میں سینٹرل جیل پہ بڑا ہم نے چلایا ہے نا، تو ہمارا جو پارٹنرشپ تھی سوئی گیس کے ساتھ تھی نا، سوئی سدرن گیس والوں کے ساتھ۔ تو ہمارا ایک بندہ تھا جو جیل میں جا کر ٹریننگ دیتا تھا سب کچھ، اور پھر ان کا ایک بندہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، میں اوپر ہیڈ تھا تو میں کبھی کبھار جاتا تھا، لیکن میری جب سوئی گیس کے جو ریپرزینٹیٹیو اس سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگا کہ یار میں نے پوچھا بھائی تم اس کی ایسی جنرل گپ شپ ہوئی، مصروفیت پوچھی تو پتہ لگا وہ کسی بلینئر کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا بھائی تم یہاں کا، کیونکہ وہ لٹریسی پروجیکٹ ہمارا سینٹرل جیل میں بھی چلتا تھا اور بلوچستان میں بھی چلتا تھا، تو بلوچستان میں جو فیلڈس تھی نا، سوئی گیس کی فیلڈ، ادھر آبادیاں تھیں، وہاں پڑھنے لکھنے کا نظام، تو وہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے وہ یہاں سے جاتا تھا، اور بڑے گرمی میں سردی میں کسی موسم میں جانا، گاڑیوں میں ہیکٹک کرنا، رپورٹ پیش کرنا۔ تو میں نے پوچھا بھائی تم یہ کیوں کرتے ہو نا؟ کہنا میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ تم، میرا کاروبار ہے، میری لائف سب کچھ ہے، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن جب تک تم رسپانسبل نہیں بنو گے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ تمہیں یہاں جاب کرنی، وہ سوئی گیس میں ہیکٹک جاب پر لگایا 5 سال، اس نے کہا میرا ٹارگیٹ ہے کہ 5 سال میں یہاں جاب کر کر اپنے آپ کو بالکل کر لوں گا۔ پھر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر تو تمہارا تو کام ہے نا، وہ تم سنبھال لینا۔ یہ تربیت کا اسٹائل، تو یہ کیا ہے، رسپانسبل بیہیویئر بنانا۔ اب روزے کا کیا مقصد ہے ہمارا؟ رسپانسبل بیہیویئر بنا۔ اب کیا رسپانسبل ہے کہ صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، دن میں کچھ کھانا نہیں ہے، الفاظ پر کنٹرول کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کچھ جھگڑا نہ ہو جائے، کوئی جھوٹ نہ بول دو، اتنا کانشیس ہونا ہے نا۔ کانشیس ہونا بھی اس کے اندر ایک پارٹ ہے نا، کہ کسی کو ناراض نہ کر دوں، کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں، کوئی ایسی چیز دیکھ نہ لوں، ٹھیک ہے نا، اچھا کام کروں دوسروں کو فائدہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایون کہ گاڑی میں ایسی کہیں پارک نہ کر دوں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو نا۔ اب یہ کانشیس بیہیویئر ہے نا، روزہ یہ پیدا کرتا ہے، اور یہ ہمارا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کانشیسنیس کا، اس رسپانسبل بیہیویئر کا۔ تو یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا، شاید کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم رسپانسبل بن جاؤ۔ واضح بات یہاں تک؟ اور قرآن سمجھنے کی میں نے آیت کوٹ کی، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہر ایرے غیرے کو آپ قرآن پڑھا دیں نہیں ہوگا۔ جب آپ ذمہ دار ہوں گے اپنی لائف کے، اپنی فیملی کے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے، تو جو ہے نا خود بخود جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو ہوتا ہے نا گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ فادر بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے، مدر بڑی قربانی دے رہی ہوتی ہے، بچے اس کا احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کہیں کہیں احساس ہوتا ہے نا کہ فادر کام کر رہا ہے گھر کے اندر، باپ، اور اس نے ہلکا سا بچے کی طرف دیکھا نا، اب اس کو کسی چیز کی نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ اگر بچے نے کہا کہ جی بابا آپ کو کچھ چیز چاہیے بتائیں مجھے، پانی چاہیے، کوئی چائے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسپانسبل بیہیویئر اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے اور یوں دیکھا کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب رسپانسبل بیہیویئر نہیں پیدا ہو رہا۔ یہ میں ایک سمٹم بتا رہا ہوں نا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو وہ حساس طبیعت ہونا نا کہ اچھا میرے باپ جو ہے میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو میں اس کے رسپانس میں اتنا تو خیال رکھوں، جس کو پانی کی ضرورت ہے، کبھی چائے کی ضرورت ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، چھوٹی موٹی چیزیں، کچھ نہیں تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے موبائل پر چارجر لگانا ہے، اتنا سا کام ہوتا ہے۔ تو وہ احساس پیدا ہونا نا، اتنی کانشیسنیس پیدا ہونا، یہ ہے ایک تقوی والی پرسنالٹی۔ ابھی میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، پھر یہی کام جب آپ مذہب میں آتے ہیں تو مذہبی پریکٹس میں، ریلیجیس پریکٹس کے اندر اس تقویٰ کو آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ یار خدا نے یہ کہا ہے اس سے میں بچ جاؤں، کوئی ایسی بات تو نہیں جو اللہ اس کے رسول نے بات کہی میں نہیں کر رہا، تو وہ پھر وہی مزاج ادھر آتا ہے نا۔ اصل میں یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے بہرحال پیرنٹنگ کا اس کا، لیکن اس کو آپ ایک تو یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ بچے رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں، مدر فادر کو رول ماڈل ہونا چاہیے، پہلی بات ہے وہ خود اپنے بڑوں کا احساس کریں، اور جب وہ احساس کر رہے ہوں تو اس وقت بچوں کو اس وقت ٹرین کریں کہ دیکھیں آپ کے دادا تھے، ان کو یہ ضرورت تھی، میں نے یہ کر دیا، آپ کے میرے چچا ہیں، آپ کے
کیا کہلاتے ہیں, دادا چچا کہلاتے ہیں, کیا کہلاتے ہیں, وہ ہیں, ان کے لیے دیکھیں ان کو ضرورت تھی نا, میں احساس کیا میں نے یہ کر دیا. یہ بات خود رول ماڈل بنے, اور جب وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو اس بچوں کو بتائیں کہ یہ میں نے اس کام کے لیے کیا, تو بچے لرن کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نا اچھا یہ کام اس طرح ہوتا ہے, خود بخود وہ پھر اپنے باپ کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی ٹپ ہے, باقی تو میں آپ کو بتاؤں اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, یہ بہت سوالات ہیں. یہ باپ کو بھی کچھ ہوتا ہے, ماں کچھ اور ہوتی ہے, وہ بہرحال ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, چیزیں ہیں, لیکن یہ ہو جاتا ہے. چاہے باپ جیسا ہو, چاہے ماں جیسی ہو, سب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. قرآن کا تو ایک کمال ہے نا, جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو کبھی بور نہیں کرے, کبھی بور نہیں کرے گا نا, اور ہمیشہ وہ ایک نئے انداز سے کھول دیتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی جو میں نے پہلی آیت پڑھی, یہ شروع کی جو 5-6 آیتیں ہیں, یہ ایسی آیتیں جب میں پڑھوں نا میں نئی دنیا کھل جاتی ہے. جب پڑھیں نئی دنیا کھل جاتی ہے. آپ کہو کہ یار پتہ نہیں کیا یہ 5 آیتیں کیا ہیں نا, اور بھی بہت سی آیتیں ہیں, آیت الکرسی ہے, آخری کی آیتیں, پوری انسانی نفسیات اس میں بسی ہوئی ہیں. تو یہ تو خیر قرآن کا کمال ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے نا, آنکھیں کھولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب آپ یہ پریکٹس کریں گے نا, ارے اس کی بھی سٹیجز ہے نا, کہ پہلے آپ نے تھوڑا کیا, پھر قرآن پڑھا, قرآن نے پھر نئی معلومات دی, پھر کچھ اور کیا, پھر قرآن نے کچھ اور نئی معلومات دی, پھر کچھ اور کیا. مثال کے طور پر قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ دل میں تو تم سوچتے ہو نہیں تو مجھے معلوم ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کو فائدہ نقصان پہنچاتا ہے, لیکن دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اس میں تو میرا فائدہ ہے, اور سامنے والے کا نقصان ہوا تو ہوا. اب یہ بھی تقویٰ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر ایک چیز کا فائدہ ہے تو وہ فائدہ آپ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو پہنچائیں. لیکن آپ یہ آپ کے دل میں وہ چھپا لیں اور آپ کو کہیں اس کو نقصان ہو جائے مجھے فائدہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا نا. اب یہ تقویٰ کی ایک الگ منزل ہے کہ انسان اتنا بھی احساس کرے کہ میں دل میں پیدا ہونے والا خیال بھی میرا غلط پیدا نہ ہونا, یہ پیدا ہو تو میں اس پر کوئی ایکشن نہ لوں نا. تو یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہو گیا نا. اچھا, تیسرا پارٹ ہم آئے ہیں مائنڈ کے اوپر نا. اب اس کا بھی پورا قرآن نے انتظام کیا ہوا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, مشہور آیت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ھدی للناس. اب یہاں ایک جنرل ہے, وہاں ھدی للمتقین تھا, ھدی للناس کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے, مسلمانوں کا بات نہیں ہو رہی, انسانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہ اور اس کے اندر نشانیاں ہیں, وبینات من الھدی والفرقان, کہ اس میں نشانیاں ہیں, ہدایت کی نشانیاں ہیں. نشانیوں سے مراد ہے کہ ایسے آئیڈیاز ہیں اس کے اندر جس کو کلک کر کر انسان فوری طور پر دماغ کی بتی ایک دم سے آئیڈیا آتا ہے, اچھا یہ بات ہے. یہ بینات کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو کہوں نا کہ جیسے میں کہوں گا یہاں سے آپ کو پیکیجز مال جانا ہے نا, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گا. میں کہوں گا آپ باہر نکلیں گے, سیدھے ہاتھ پر انڈر پاس آئے گا, اس کو کراس کرنا ہے, آگے سگنل آئے گا, وہاں سے رائٹ لینا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی. تو اب میں یہ راستہ بتا رہا ہوں تو یہ انڈر پاس ایک بینہ ہے میرے لیے, نشانی ہے, سگنل ایک نشانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس تک پہنچنے کے لیے مجھے پیکیجز مال جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ اس میں نشانیاں ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے نا, اللہ تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں. اب اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں گے فوراً خدا تک پہنچ جائیں گے, نہیں. اب اسٹیپ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے, پھر دوسری نشانی ہے, پھر تیسری نشانی, میں آگے چلتا رہوں گا, آگے بڑھتا رہوں گا خدا کی طرف نا. تو یہ ایک قرآن کا ہے نا. اچھا, نشانی کے لیے انسان کو کیا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ مائنڈ کرنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں کہ یار یہ آگے انڈر پاس آئے گا, یہ ایک نشانی ہے نا, اور اس وقت میں موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں اور گاڑی نکل جائے, سیدھی نکل جائے آگے نا, اوپر سے چلے جائے, تو اس کا مطلب میں کانشیس نہیں ہوں نا, ہے نا. اور وہ نشانی جو مائنڈ استعمال کرنا تھا وہ تو منوبت ہی نہیں آئی مجھے مائنڈ استعمال کرنے کی, نشانی ہے کہ نہیں ہے. تو اب قرآن نازل کیا, قرآن میں نشانیاں ہیں. اب اس نشانیوں کو تلاش کرنا تو ہے, لیکن کب کرنا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ اسی کام کے لیے نا, کیونکہ قرآن ہی اترا ہے. رمضان آپ کو پتہ ہے نا, اسی لیے ہے کہ قرآن اترا ہے اس کے اندر نا.
اسی میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ اس مہینے قرآن اترا ہے. بلکہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی آئی تھی وہ اسی مہینے آئی تھی. اور اگلا لفظ ہے والفرقان، کہ فرقان کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ڈفرینشیٹ کا جو لفظ جو کراتا ہے نا، میں کہوں کہ یار آپ چائے اور کافی میں فرق کریں، اب دونوں گرم ہیں، دونوں انرجی دے رہی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے نا، بنانے طریقوں میں فرق ہے، ذائقہ فرق ہے. اب یہ جو فرق تلاش کر رہے ہیں نا، یہ فرقان والی صلاحیت ہے انسان کے اندر. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط اور صحیح کے اندر فرقان ہوں. میں غلط اور صحیح میں آپ کو یہ ٹول دوں گا کہ آپ یہ پہچانیں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے کہ جب تمہیں مشکل آ جائے تو تم عالموں کے پاس جاؤ، لیکن جب مشکل آئے تو جاؤ، اس سے پہلے غلط صحیح وہ خود ہی بتا رہا ہوگا نا. یہ بہت ایک بات ہے. تو ایک تو میں نے لفظ کیا بینات کا لفظ ہے، اور ایک ہے فرقان کا لفظ. اب یہ دونوں دیکھنے، اس کے لیے آپ کا مائنڈ استعمال ہوتا ہے. آپ کو نشانی تلاش کرنی ہے، یہ بھی مائنڈ ہے، اور ڈفرینشیٹ تو ویسے ہی مائنڈ ہے. آپ کو تو ڈفرینشیٹ کرنا ایک بہت بڑی اسکل ہوتی ہے نا، کہ آپ کسی بھی دنیا کی دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر لینا. دیکھیے یہ ٹاپک میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، ہولسٹک تھنکنگ ہوتی ہے قرآن کے اندر. کبھی ایک ٹکڑا اٹھا کر انسان ڈیفائن نہیں کرتا، آپ کو کمپلیٹ تھنکنگ کرنی پڑتی ہے نا. مثال کے طور پر قرآن میں یہاں بھی ہے کہ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ وہ قوم جب تک بدل نہیں سکتی جب تک خود فیصلہ نہ کر لے بدلنے کا، ہے نا. اب یہاں پھر کیا عنصر آ جاتا ہے؟ تو آپ ہولسٹکلی جب سوچتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے بات. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس دنیا میں کام کرنے کا، اور بہت ساری چیزیں اصول پر بنا دی ہیں. مثال کے طور پر آج کل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، موبائل میں بھی کمپیوٹر میں بھی مختلف سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فیس بک جیسے استعمال ہوتا ہے، تو وہ پروگرامنگ وہاں ہوتی ہے کہ فیس بک میں مارکیٹ پلیس کھلے گا پاکستان کے اندر، پہلے نہیں صاحب کھلے گا، وہاں پروگرامنگ انہوں نے ایک جملہ ڈال دیا تھا. اور اس مارکیٹ پلیس کے اندر کون سی پروڈکٹ ڈال رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کچھ صحیح بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا، یہ ہمارا کام ہے. فیس بک کیا کر رہا ہے وہاں ایک کوڈنگ ڈال رہا ہے نا. خدا کا نظام بھی ایسے چل رہا ہے. خدا نے جو چیزوں کو کنٹرول کیا ہے نا، اس کی ایک لمٹ بنا کر اپنی کوڈنگ ڈال دی ہے اس کے اندر نا، اپنی سنت جاری کر دی ہے نا. آگ میں جب آپ ہاتھ ڈالیں گے آپ کو آگ ہی لگے گی، ٹھیک ہے نا. وہ صرف سنت وہاں اس کی ہوتی ہے جہاں رسول آتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو وہ نہیں ہو. صرف قرآن میں محسوس آیت ہے کہ رسول کو کبھی ہم شکست ہونے نہیں دیتے نا. رسول کو آپ کبھی بھی آپ ماننے کی کوشش کریں گے، شکست دینے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل الٹ پلٹ ہو جائے کر دے گا اور اس کو بچا لے گا کسی طرح. نبوت کے ساتھ نہیں ہے، رسول کے ساتھ خاص طور پر. اسی لیے آپ نے دیکھا رسول جو ہے نا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، کھا ہی نہیں سکتا کبھی نا. چاہے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس کے علاوہ سب جگہ ایک ہی قانون ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اصول میں پرنسپلز میں طے کیا ہے. اب اس پرنسپل میں لوگ کیا عمل کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے حق و باطل کا، یا اس بات کا کہ نہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. وہ انسان خود اپنا ایکشن کرے گا نا. یہ بارے الگ بحث ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ ہم جب تک قرآن کو ہولسٹکلی نہیں پڑھیں گے نا تو یہ کنفیوژن رہتی ہے. اور اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ بھی آئے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر نشانیاں فالو کرنا آئے، اور ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ڈفرینشیٹ کرنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت آپ کو علم ہی ڈفرینشیٹ کرنے کا نام ہے نا، ٹھیک ہے نا. معمولی سے کسی چیز کا فرق، یہ ایک مزاج ہوتا ہے نا. آپ کو لینگویج کے اندر ایک بڑی بات ہوتی ہے نا. اب کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جھوٹ اور غلط بیانی میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو بھی فرق ہوتا ہے لیکن کوئی فرق ہونا چاہیے نا اس کے اندر، ہے نا. اسی طرح جیسے آج ابھی میں نے بتایا خوف کا معنی بھی ڈر ہے اور تقویٰ کا معنی بھی ڈر ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا.
یہ ڈفریشیٹ کرنا. یہ انسان کے پاس اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ڈفریشیٹ کرے. میں ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم بچوں میں ساری ایکٹیویٹیز اس بات پہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکے وہ بتا سکے یہ الگ ہے، یہ ٹول ہے، یہ اس ٹول کا کام بورڈ پہ استعمال کرنا ہے، لیکن اگر یہ پرماننٹ مارکر ہے تو بورڈ پہ استعمال نہیں کرنا، اس کو ہمیں پیپر پر کارڈ پہ استعمال کرنا ہے نا. یہ معمولی سی ڈفرینشیشن ہے، لیکن یہ بچے کے اندر اسکلس پیدا کرتی ہے. یہی جب بڑا ہو کر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو یہ اسکل انسان کے اندر واضح طور پر فرقان والی استعمال ہوتی ہے. قرآن اس کو ہیلپ کرتا ہے ڈفرینشیٹ کرنے میں. اور سب سے بڑا ڈفرینشیشن رائٹ اور رانگ کا ہے. بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہے، بہت کلیئرلی بتا دیتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. آج کل ہمارا مسئلہ ہے نا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. قرآن آپ پڑھیں، قرآن آپ کو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کوڈ آف ایتھکس ہے قرآن نا. ایک چیز آپ کو بتا دے گا کیا صحیح ہے کیا غلط. کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. کنفیوژن اس میں جو پھر ہم باتیں بناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر نا، ادھر کی ادھر بات لگاتے ہیں، وہ پھر ہوتی ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہے، اہل بیت میں سے صحابہ کرام نے کسی نے کتاب لکھی ہے؟ نہیں. وہ سب قرآن کو فالو کرتے تھے. کتابیں 100 سال بعد لکھنا شروع ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ تھی، لیکن ان کو بڑا کلیئر تھا کہ بس قرآن ہے اور اللہ رسول اس کی ذات ہے، ان سے ہمیں سیکھا ہے ہم نے سنت پریکٹس، اور ہم قرآن فالو کریں گے. اور ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہ موجود تھا، یہ موجود تھا، پیور فوڈ موجود تھا. اگر میں یہاں پیور فوڈ کر دوں یا طیب خوراک کر دوں، یہ موجود تھا ان کے، یہ سب ان کے یہاں موجود تھا. اور بس قرآن پڑھا، باقی زندگی بڑے سمپل سا سلوشن ہے. لیکن اب ہمارے کیا، ہمارا وہ لمبی لمبی کہانیاں، قصے کہانی، ادھر کی بات ادھر کے جا رہے ہیں. بھائی کچھ نہ کریں، اپنی آئندہ نسل کے اندر ہم یہ پیدا کریں، یہ پیدا کریں اور پیور فوڈ دے دیں اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں، باقی گیم ختم. اور اس کا جو منتھ ہے نا اس پریکٹس کا، وہ ہے یہ رمضان کا. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو ہے کہ حرام فوڈ کھائیں. قرآن میں آپ کو پتہ ہے نا لفظ ہے حلالاً طیبہ، کہ حلال فوڈ اپنی جگہ ہے اور طیب فوڈ کا ذکر اپنی جگہ ہے. ایک تو ہے نا حلال فوڈ، حرام کے ایونٹ کہ آپ کو حلال کھانا ہے، لیکن آپ کو پاک غذا بھی کھانی ہے. بہت سی غذائیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہیں کسی وجہ سے. تو آپ نبیذ کا ذکر کر رہی تھی نا ابھی، تو نبیذ رسول وسلم پیتے تھے، 3 دن بعد جب وہ پرانا ہونے لگتا تھا تو اس کو پھینک دیتے تھے نا. یہ بھی آپ پڑھیں نا، اس لیے کہ وہ ان کو نظر آتا تھا کہ اب اس کے اندر وہ پیورٹی ختم ہو رہی ہے، تو 3 دن بعد وہ اس کو ضائع کر دیتے تھے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طیب غذا کیا ہے، تو وہ پھر پیوریفیکیشن آپ کے اندر لے کر آئے گی نا. ہاں یہ پورا ایک امپیکٹ لگے گا. یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ پروگرام بنایا ہے، اگر ہم اس پہ پریکٹس کریں اس پورے پروگرام کے اوپر، تو پوری پرسنالٹی جو ہے نا ٹرانسفارمیشن ہونے کا امکان ہے. دیکھیں جو استخارہ ہم پریکٹس کرتے ہیں نا، اس کی آپ دعا پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے نا، تو بڑا واضح طور پر ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، ہم یہ نا نشانیاں نظر آ گئیں یا آ گئیں، یہ اتنی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ قابل عمل بات ہے نا. یہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے اس کے اندر نا. اس کا ترجمہ پڑھیں اس دعا کا نا، استخارہ کا، بڑا واضح سا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام اگر میرے لیے اچھا ہے تو اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور یہ اگر میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اپنی رضا پر راضی کر دیں. تو جب آپ بھی یہ کام کریں گے، دعا مانگیں گے، تو ہوگا کیا، اس سے پریکٹس میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو. تو آپ کہیں گے یہ کام مجھے کرنا ہے. اور اگر رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ خود ہوا ایک دفعہ نا، اور میری غلطی تھی وہ نا، کہ مجھے ایک صاحب سے ڈیل کرنے جانا تھا اور میں نے دعا مانگی، اچھا ہو. میں اس وقت سمجھا نہیں تھا، اس وقت میری عمر، آج پرانی بات ہے بہرحال، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ایسے یہ دعا کام کرتی ہے نا. تو میں گاڑی لے کر نکلا ہوں، اور نکلتے ہی جو ہے نا کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور پتھر رکھے ہوئے تھے نا، تو میں نے گاڑی ایسی مڑی، پتھر پہ گاڑی چڑھ گئی میری نا، اور ایک دم سے ٹائر پھٹا نہیں، لیکن اس ٹائر میں سے ایک دم ساری ہوا نکل گئی. اچھا مجھے سمجھ میں نہ آیا میں کیا کروں. خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بالکل سامنے ہی وہ ٹائر والا بیٹھا ہوتا. میں نے اس کو، میں بس دیکھ رہا تھا کہ ٹائر سے ہوا نکلے، میں یہ دیکھا تھا وہ ہاتھ ہلانے لگا مجھے خود ہی.
میں نے کہا آ جاؤ یار. آیا اس نے کہا سر ٹائر صحیح ہے, ہوا ایک دم سے ٹائر ایسا لگا نا, وہ ٹیوب لیس ٹائر ہوتے ایک دم سے ہوا نکل گئی, اس نے بھر دیا. پھر جن صاحب سے ڈیل کرنی تھی میں نے جا کے کر لی ڈیل, بعد میں انہوں نے دھوکہ دے دیا مجھے. آج مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے کہا اللہ کی نشانی تھی وہ میں نے مس کر دی نا. تو رکاوٹیں آئیں گی جب وہ کام کریں گے نا آپ, اور جب ہوگا جب اچھا ہوگا اس میں آسانی آئیں گی. تو یہ ہے اصل میں, اس کا آپ کچھ نہ کریں, آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, اس میں سب کچھ ملا ہے. اور اس کو سمجھیں. ہاں سمجھیں, سمجھ کا ترجمہ پڑھیں. میں تو کبھی استخارہ کرتا ہوں میں اردو میں کر لیتا ہوں, مجھے وہ کیونکہ اللہ سے تعلق آپ کو بنانا ہے تو وہ. لیکن آپ کو پھر یہ کہ خواب آئے گا, نشانی آئے گی, یہ کوئی ویلڈ بات نہیں, ضروری نہیں ہے. آ جائے اچھی بات ہے, لیکن جو ترجمے میں ہے آسانی پیدا ہوگی وہ دیکھ لیں آپ. تو یہ رمضان پروگرام ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ پریکٹس کریں گے اور اگلے سال کا رمضان اور پورے اس پریکٹس سے چلائیں گے.